السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہمارے ٹاپک کا عنوان ہے اچھے نصاب کی خصوصیات، کریکٹرسٹکس آف گڈ کریکولم۔ ایک اچھے نصاب کی کیا خصوصیات ہو سکتی ہے؟ ذیل میں ہم نے ایک اچھے نصاب کی خصوصیات کی چیدہ نکات شامل کی ہے اور اس کو ہم نے تفصیل سے اس پہ بحث کی ہے۔ تو اچھے نصاب کی اولین خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ طالب علم کو معاشرے کو سمجھنے اور معاشرے کی ترقی میں حصہ لینے کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرتا ہے۔ اس کی جو اچھی نصاب کی خصوصیات ہے اس میں یہ ہے کہ اچھا نصاب طلباء کو ان مہارتوں، صلاحیتوں اور حقائق سے آگاہ کرتا ہے جن کی مدد سے وہ شخصی اور گروہی مسائل کو حل کر سکے۔ یعنی شخصی مسائل اور گروہی مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ طلباء کو تیار کرتے ہیں اور ان کو وہ مہارتیں، وہ صلاحیتیں اور ان حقائق سے روشناس کرواتے ہیں جو کہ ان مسائل کو حل کرنے میں مفید ہو۔ یہ تعلیمی ادارے کی معاشرتی، تعلیمی اور اخلاقی اقدار سے ہم آہنگ ہوتا ہے۔ اچھا نصاب آج کے تغیر پذیر معاشرے سے پیدا شدہ معاشرتی تہذیبی مسائل کا سامنا کرنے کے لیے نہ صرف طالب علم کو تیار کرتا ہے بلکہ آئندہ کے لیے بھی ان ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ یعنی ایک اچھے نصاب میں صرف یہ خصوصیت نہیں ہوتی کہ جو چینجیبل سوسائٹی ہے اس میں جو پرابلمز آتے ہیں، سوشل پرابلمز، کلچرل پرابلمز، اس کا سامنا کرنے کے لیے کسی طالب علم کو تیار کرے بلکہ آئندہ کے لیے بھی اس طالب علم کی ضروریات کا خیال رکھے۔ ایک اچھے نصاب کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ طالب علم کے لیے ایسے مضامین، تدریسی مواد اور تجربات کا انتخاب کرے جو بچوں کی زیادہ سے زیادہ ذہنی اور فکری تربیت، ان کی سوچ اور عمل کو متاثر کرے۔ یعنی اچھے نصاب میں وہ مضامین یعنی سبجیکٹ، تدریسی مواد اور تجربات شامل ہوتے ہیں جو کہ بچوں کی ذہنی اور فکری تربیت، ان کی سوچ اور ان کے عمل کو متاثر کرے۔ انسان کی فطری جدت پسندی کی صلاحیت کو تخلیقی عمل کی طرف راغب کرے۔ یعنی فطرتاً انسان جو ہے وہ جدت پسند ہے، یہ صلاحیت انسان میں ہوتی ہے۔ ان صلاحیتوں کو ایک اچھا نصاب تخلیقی عمل کی طرف راغب کرتا ہے۔ اور اچھا نصاب وہ نصاب ہوتا ہے جو کہ طالب علم کو اپنی ذات، اپنے ماحول اور کائنات پر غور و فکر کے لیے آمادہ کرے۔ یعنی تھنکنگ پاور جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی وہ ان کو انہانس کرے۔ تو یہ اچھی نصاب کی خصوصیت ہے کہ وہ ریسرچ کے لیے، غور و فکر کے لیے، تھنکنگ کے لیے اسٹوڈنٹس کو آمادہ کرے۔ تیسرا جو نکتہ ہے وہ ہے کہ اچھا نصاب طالب علم کی انفرادی صلاحیتوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہم آہنگ ہو۔ یعنی جو اسٹوڈنٹس کی ایبیلٹیز ہے، جو اس میں پوٹینشل ہے، اس کے ساتھ کریکولم الائنڈ ہو، یعنی ہم آہنگ ہو، ایک ہی پیج پہ ہو۔ اچھا نصاب طالب علم کی طبعی اور ذہنی عمر، طالب علم کی ضروریات، طالب علموں کی صلاحیتوں کے مطابق ہوتا ہے۔ اس میں مضامین اور موضوعات اس طرح سے ترتیب دیے جاتے ہیں جس سے زیادہ طالب علموں کی دلچسپی اور رجحانات کا خیال رکھا جائے۔
یعنی ایک اچھا نصاب وہ نصاب ہوتا ہے، ایک تو جو اسٹوڈنٹس کی انفرادی انڈیویجول ایبلٹیز ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی الائنڈ ہو، اور اس طرح جو اسٹوڈنٹس کی فزیکل اور مینٹل ایج ہے، ان کی نیڈز ہے، اس کے مطابق ہو۔ یعنی یہ نہ ہو کہ پرائمری کے لیے ان کا اسٹینڈرڈ، یعنی جو کریکولم ہے اس میں جو کنٹینٹ ہے وہ اباؤ دا مینٹل اور فزیکل ایج ہو، یا ان کی ضروریات اور صلاحیتوں سے مطابقت نہ رکھتا ہو۔ اسی طرح جو مضامین، جو کنٹینٹ کسی بھی کریکولم کے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ترتیب دیے جاتے ہیں، یعنی اس طرح ان آرڈر ہونا چاہیے جس سے طلباء کی دلچسپی اور رجحانات کا خیال رکھا جائے، یعنی جو اسٹوڈنٹس جس میں انٹرسٹ رکھتے ہو، جو ان کے ٹرینڈز ہو، ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ ایک اچھا نصاب اس کا حامل ہوتا ہے کہ اس میں تجربے کا تسلسل قائم رہتا ہے۔ اچھا نصاب مختلف تعلیمی سطحوں پر، پرائمری لیول پر، ایلیمنٹری لیول پر، سیکنڈری یا ہائر سیکنڈری لیول پر، یا گریجویشن یا پوسٹ گریجویشن، جتنے بھی سٹیجز ہے تعلیمی سطح جس کو ہم کہتے ہیں، تو اچھا نصاب مختلف تعلیمی سطحوں پر افقی اور عمودی انداز میں اس طرح بنایا جاتا ہے کہ ایک باب اور ایک سطح کے تجربات، اگلے سطح کے تجربات، اگلے سطح کے ابواب اور اگلے سطح کے لیے تعلیمی سطحوں کے لیے بنیاد کا کام دیتے ہیں۔ اس میں باقاعدہ تسلسل اور توازن ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی سائنس کا ٹاپک ہے، یا جو اگر کوئی لینگویج کا سبجیکٹ ہے، یا میتھمیٹکس، جو بھی سبجیکٹ ہو، تو پہلا سطح جو گزشتہ سطح ہے جو اسٹینڈرڈ پہ پڑھایا ہو، تو وہ ایک بیس کا کام دیتا ہو نیکسٹ سطح کے لیے، یعنی آہستہ آہستہ تدریجی یہ ایک عمل ہوتا ہے۔ اچھے نصاب میں مختلف سٹیجز جو ہے وہ انٹر لنک ہوتے ہیں، وہ ایک بنیاد کا کام کرتے ہیں، باقاعدہ ان میں تسلسل ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ ایک کڑی ففتھ تک ہو اور ففتھ کے بعد سکس میں وہ سبجیکٹ یا وہ کنٹینٹ بالکل سکپ کیا جائے، اور باہم ان میں بیلنس بھی ہو، توازن بھی ہو۔ تو یہ ایک اچھی نصاب کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ اچھی نصاب میں تمام سرگرمیاں طلباء کی عمر، ان کی استعداد، ان کی صلاحیت، ان کے سابقہ جو تجربات ہے، ان کو پیش نظر رکھ کر طے کی جاتی ہے۔ یہ نصاب طلباء کے ماضی، حال اور مستقبل کے تجربات میں ہم آہنگی اور تسلسل پیدا کرتا ہے۔ اس طرح ایک اچھے نصاب کی یہ بھی ایک اہم خصوصیت ہے کہ وہ تمام تعلیمی مقاصد کے حصول میں معاون ہو۔ یہ ایک ایسا جامع منصوبہ ہوتا ہے جس کے تحت اسکول معاشرے کی طرف سے سپر کردہ فرائض پورے کرنے کا اہتمام کرتا ہے۔ تعلیم کے اہم مقاصد میں فرد کی مکمل ذہنی، جسمانی، اخلاقی اور سماجی نشوونما کرنے، معاشرے سے مطابقت کے قابل بنانا ہوتا ہے۔ اچھا نصاب ان تمام مقاصد کے حصول کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو نصاب کی جو یہ اہم کوالٹی ہے، اس پہ نصاب کا جو پرپس بھی یہی ہے کہ تمام جتنے بھی ایجوکیشنل آبجیکٹیو ہے ان کے حصول میں یہ معاون ہو۔ اس طرح جو سوسائٹی ہے وہ تو مین سٹیک ہولڈر ہے کسی بھی کریکولم کا، تو سوسائٹی ان کے حوالے کر دیتا ہے کچھ فرائض، یعنی ان کی کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہے۔ سوسائٹی چاہتا ہے کہ میری فرد کی، یا جو اسٹوڈنٹ ہے، یا نیشن کوئی قوم ہے، ان کی ذہنی نشوونما کس نہج پہ ہو، وہ جسمانی طور پر کس اہلیت کا ہو، اخلاقی طور پر وہ کس معیار کا ہو،
اس طرح سماجی جو سوشل گروتھ ہے وہ کس طرح ہو، اور سب سے اہم چیز جو ہے کہ وہ معاشرے سے مطابقت کا قابل ہو، یعنی وہ فرد کسی معاشرے یا کسی قوم یا کسی مذہب یا کسی نسل کے لیے مسئلے مسائل پیدا نہ کرتا ہو، بلکہ آج کے دور میں جس کو ہم گلوبلائزیشن ایج کہتے ہیں، اس میں جتنی بھی کنٹریز ہے یا جتنے بھی نیشن ہے وہ باہم لنک ہوتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے خیالات کا تبادلہ کرتے رہتے ہیں، ان کا واسطہ مختلف قسم کے لوگوں سے پڑتا ہے۔ تو معاشرہ چاہتا ہے کہ اس کا جو فرد ہے وہ مطابقت رکھتا ہو، معاشرے سے مطابقت رکھتا ہو، وہ اجنبیت محسوس نہ کرے۔ تو یہ ایک اچھی نصاب کی خصوصیت ہوتی ہے، ایک اچھے نصاب اس کا حامل ہونا چاہیے۔ اس طرح ایک اچھا نصاب تمام مقاصد کے حصول کے ساتھ ساتھ ان میں توازن بھی برقرار رکھتا ہے۔ یہ طلباء کی جو انفرادی صلاحیتوں کے عین مطابق ان کی متوازن نشوونما کا ضامن ہوتا ہے۔ اچھا نصاب جو ہے وہ مقامی ماحول اور بعد ازاں وسیع تر قومی ماحول، روایات اور اقدار سے ہم آہنگ اور مربوط ہوتا ہے۔ اچھا نصاب ہمیشہ مدرسے کے ارد گرد کے وسائل اور سہولیات سے مناسب طور پر استفادہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دستیاب سمعی بصری معاونات، تدریسی وسائل اور جدید تحقیقات سے فائدہ اٹھانے کے مواقع بھی فراہم کرتا ہے۔ اچھا نصاب طلباء کی عمر اور تعلیمی ارتقاء کے مختلف مراحل میں ان کے ہر قسم کی مادی، ذہنی، اخلاقی، روحانی ضروریات کے مطابق توازن قائم رکھتا ہے۔ تو یعنی وسیع طور پر قومی ماحول جو روایت ہوتے ہیں اور اقدار ہوتے ہیں اسے ہم آہنگ ہونا بھی اور مربوط ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس طرح جو وسائل ہے، نیشنل ریسورسز ہے یا لوکل ریسورسز ہے یا اسکول کے جو ریسورسز ہے، جس طرح ایویئرز ہے، ٹیچنگ ریسورسز ہے اور ماڈرن جو ریسرچ ہے، اس سے بھی وہ فائدہ اٹھانے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ وہ اتنا فلیکسیبل ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ ان سے بھی جو ہے اپنے ضروریات پورے کر سکتے ہیں۔ ایک اچھے نصاب میں جامعیت اور لچک کی خصوصیات بھی موجود ہوتی ہے، یعنی ایک اچھا نصاب جو ہے وہ کمپریہنسو ہوتا ہے اور اس میں لچک کی خصوصیات بھی ہوتی ہے۔ اس میں طلباء کی ضروریات، ان کی شمولیت اور محدود آزادی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ نصاب قومی مقاصد کی بھرپور عکاسی کرتا ہے اور قوم کی نظریہ حیات سے مکمل ہم آہنگ ہوتا ہے۔ اس نصاب میں طلباء کی تمام ذہنی، جذباتی، روحانی، اخلاقی، مادی اور مہارتی غرض یہ کہ ہر پہلو کی ترقی کے لیے سرگرمیوں کی گنجائش ہوتی ہے۔ ایسے نصاب میں شامل تمام سرگرمیاں تجربات، نفس مضمون اور مہارتیں پیش تنوع ہوتی ہے، یعنی طلباء کی جو ذہنی نشوونما ہے، مینٹل جو اس کا گروتھ ہے، ایموشنل گروتھ ہے، اسپریچول گروتھ ہے، ایتھیکل گروتھ ہے، مٹیریل گروتھ ہے، تو یہ غرض ہر قسم کی جو پہلو ہوتی ہے ان کی ترقی کے لیے سرگرمیوں کی گنجائش ہوتی ہے۔ یعنی صرف کوگنیٹیو ڈومین پر اس پہ زور نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ یہ ہمہ جہتی ہوتا ہے۔ جو بھی ضروریات طلباء کی ہو ان پہلوؤں کے تناظر میں وہ ایک اچھا نصاب جو ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ اور ایسے نصاب میں جتنی بھی ان کی سرگرمیاں ہوتی ہیں ان پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے
ان کے تجربات، نفس مضمون اور مہارتیں بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ تو یہ آج ہمارا ٹاپک تھا، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو